بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 233 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کی بات تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعدكم على بعد أمراء تكرمة الله هذه الأمة، رواہ مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا، وہ قیامت تک غالب آتے رہیں گے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو عزت بخشی ہے اس وجہ سے تم خود ہی ایک دوسرے کے امام ہو۔ اس حدیث میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا۔ دوسری بات، وہ قیامت تک غالب آتے رہیں گے۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ چوتھی بات، ان کا امیر کہے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ پانچویں بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو عزت بخشی ہے اس وجہ سے تم خود ہی ایک دوسرے کے امام۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ حق اور باطل کا تصادم ہمیشہ سے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کی شکل میں تھے تو فرعون باطل کی شکل میں تھا، حق ابراہیم کی شکل میں آیا تو باطل نمرود کی شکل میں آیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام حق کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کی قوموں کے اشرار اور بدبخت قسم کے لوگوں نے اس حق کی مخالفت کی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی یہ آواز بلند کی تو قریش کا ایک طبقہ مخالفت پر کھڑا ہو گیا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 میں حقیقت کو اجاگر کیا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں کو دشمن بنایا ان کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی بتلا دی گئی کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اب تمہارا پروردگار ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی۔ اس آیت میں یہ حوصلہ دیا گیا ہے کہ اہل باطل کی موجودگی کے باوجود اہل حق کی دائمی رہنمائی اور نصرت ضرور کی جائے گی، اور یہ ضمانت رب ذوالجلال کی جانب سے بطور وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بتلا دی کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا اور وہ قرب قیامت تک غالب بھی آتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کی وہ جماعت جو حق پر قائم رہے گی وہ کبھی بھی اس روئے زمین سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی۔ تاریخ کے نشیب و فراز کے باوجود، فتنوں کی شدت کے باوجود، مخالفت رکاوٹ میں تیزی کے باوجود اور اہل باطل کی سازشوں اور کاوشوں کے باوجود یہ جماعت اپنے حق کے ساتھ قائم رہے گی، اور حق پر قائم اس جماعت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی قوت و طاقت کسی میں بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس جماعت کے ساتھ رب ذوالجلال کی مدد و نصرت ہوگی۔ اللہ کرے کہ حق پر قائم جس جماعت کی نشاندہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہماری نسبت اور تعلق بھی اسی جماعت کے ساتھ قائم رہے تاکہ ہم آخرت میں نجات پانے والے اور حق کے ساتھ جڑے رہنے والے رہ سکیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ بتلائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، اور جب وہ زمین پر اتریں گے تو امامت نہیں کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آپ امامت فرمائیں گے، مگر وہ صاف طور پر کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو جو عزت بخشی ہے اس عزت کی وجہ سے تم خود ہی ایک دوسرے کے امام ہو، گویا میں تمہاری امامت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں فرمائیں گے، بلکہ امت محمدیہ کے ایک امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امت محمدیہ کے افراد کو اس خصوصی شرف اور عزت و مرتبت پر رب ذوالجلال کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے اس امت محمدیہ کے افراد کی اس قدر عزت افزائی فرمائی کہ ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ میں امامت نہیں کروں گا بلکہ امت محمدیہ کے امام کے پیچھے اقتدا کروں گا۔ یہ امامت صرف نماز کی امامت نہیں ہے بلکہ پوری طرح مکمل قیادت ہے۔
دینی اور اجتماعی اعتبار سے امت محمدیہ کے افراد کی امامت کو تسلیم کریں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آخری امت ہونے کے باوجود قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ اس امت کو ترتیب میں تاخیر حاصل ہے، لیکن سب سے آخر میں آنے کے باوجود تمام قوموں پر اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر آخر میں آنے کے باوجود سید المرسلین ہونے کا اعزاز حاصل۔ فارسی میں ایک مصرع ہے، آخر آمد بود فخر الاولین، آئے تو آخر میں مگر تمام آئے ہوئے سابقہ پیغمبروں پر فائق ہو گئے اور فخر الاولین ہو گئے۔ رب ذوالجلال ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔